لم یاتی نذیر کافی نظر۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا شارجہ سے مکہ کا ٹور چل رہا ہے، عمرہ کا بائی بس، اور ایک لمبے سفر کے بعد ہم جو ہے عمرہ ادا کیا تھا ہم نے پہلا اپنا ماشاءاللہ۔ پھر پورے دن تھکن تھی، رات میں پھر جب ہم ہوٹل آئے تو ہوٹل میں ظاہر آ کے تھوڑا سا آرام کیا، آرام کر کے یہ ہمارے ہوٹل کا تھوڑا سا ویو ہے، دیکھیں آپ۔ اور صبح صبح پھر اٹھ کے فجر کے وقت پھر فجر کے لیے ہم گئے۔ جو خوبصورت روح پرور منظر تھا فجر کا، فجر کی اذان کا، وہ بیان تو کیا جا نہیں سکتا بالکل بھی، جو وہاں پہ ایک کیفیت ہوتی ہے جا کے، تو بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد پھر تقریباً ہم لوگ 10 بجے تک 7-8 بجے تک وہیں پہ ہی رہے، اور وہاں طواف کرتے رہے، مسلسل عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا باہر نکلے، باہر جا کے کچھ پرندوں کو دانہ وانا ڈالا، کچھ وہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہم آئے گھر واپس مسجد، اور آ کے احرام باندھا۔ پھر مسجد عائشہ گئے، کیونکہ عمرہ کی نیت کے لیے مسجد عائشہ جانا تھا۔ وہاں جا کے مسجد عائشہ میں ہم نے جو ہے نیت کی، وہاں نفل وغیرہ ادا کیے۔ اس کے بعد پھر آئے عمرہ ادا کرنے دوبارہ۔ تو پھر دوپہر تک تقریباً عمرہ ظاہر ہم لوگوں نے کیا، اس کو سارا وہ کیا۔ اور ایک یہ ظاہر پروسیس پورا عمرے کا جو ہوتا ہے طواف کا سارا، اس کے بعد جو ہے صفا مروہ، تو ہر چیز، تو یہ بہت اچھا لگا۔ پھر یہ دوسرا عمرہ ماشاءاللہ میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا الحمدللہ۔ اور اس وقت جو ہے پھر جو ہے ہم نے کچھ وہاں پہ چیزیں دیکھیں، اور پیچھے جو ہے کچھ گلیوں میں جو مکے کی کچھ روڈیں ہیں ادھر گئے، گھوما پھرا، تھوڑا سا کچھ ایکسپلور کیا وہاں کیا کیا ہے پیچھے۔ تو مختلف ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے باہر نکلتے تھے، تو یہ کبوتر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو خیر بہت ہوتے ہیں وہاں پیچھے، اور ان کو آپ دانہ ڈالیں کریں۔ یہ سب کر کے پھر ہم واپس ہوٹل آئے، آرام کیا تھوڑا۔ پھر دوبارہ عصر میں جو ہے کے لیے دوبارہ سے ظاہر مسجد جانا تھا نماز پڑھنے۔ پھر واپس مسجد آئے، نماز پڑھی، عصر مغرب یہ عشاء تینوں وقت وہیں پہ ہی رہے۔ وہاں سے پورا کر کے اچھی طرح تینوں وقت رہے، عبادت کی۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے ایک ہمارے دوست تھے ریلیٹیو، ان سے ملنے کے لیے گئے مکہ میں، وہ بھی آئے ہوئے تھے اتفاق سے، ان سے ملاقات کی۔ اگلے دن صبح جو ہے ہم اٹھ کے ناشتہ واشتہ ہلکا پھلکا جو کرنا تھا وہ کیا۔ اس کے بعد ریڈی ہو کے احرام باندھا، احرام باندھ کے ہمیں جانا تھا اپنے ٹور کے ساتھ پورے، اور وہ ہمیں لے کے جا رہے تھے مختلف کچھ زیارت کروانے جگہوں پہ۔ تو ہم پہلے وہاں گئے زیارت وغیرہ کروانے کے لیے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم فجر کی نماز کے لیے صبح تو اٹھے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس آئے تھے، پھر احرام باندھ کے پھر ہم آئے۔ یہ ہے مسجد جرانہ ہے، مسجد جرانہ، یہ طائف کے راستے پہ آتی ہے شاید نا، ادھر ہی آتا ہے۔ اور یہ جو ہے ہم وہاں پہ جا کے احرام باندھ کے، وہاں پہ میقات ہے، یہ اصل میں میقات پہ پھر آپ جو ہے یہاں پہ نفل مانگتے ہو اور عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت مسجد تھی، اندر سے باہر سے بہت پیاری لگی مسجد، وہ دیکھی ہم نے۔ اس کے بعد پھر اس سے پہلے جو ہے ہم نے یہ کیا تھا کہ پہلے وہاں پیچھے اسی کے ہی مسجد جرانہ سے بیک سائڈ پہ ایک کنواں ہے، جو کہا جاتا ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کنواں ہے وہ۔ اور اس وقت جو ہے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، راستے میں وہ لوگ آ رہے تھے، رکے تھے وضو کرنے کے لیے، لیکن پانی نہیں تھا، پانی بہت اندر تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی اوپر آ گیا تھا اور بہت ہی میٹھا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے اور جتنے جانور تھے سب نے جو ہے نا وہ پانی پیا، سیراب ہوئے اچھی طرح۔ تو یہ سب کیا، اور وہ سب کرنے کے بعد پھر ہم واپس مکہ آئے، مسجد میں آئے، مسجد میں نماز وغیرہ پڑھی، عمرہ ادا کیا۔ یہ میرا تیسرا عمرہ تھا، اور ماشاءاللہ سے سارے ارکان الحمدللہ ساتھ کیے ہر چیز کے۔ وہ سب کرا کے پھر جو ہے 3 عمرے ہو گئے، تینوں دفعہ جو ہے آپ نے بال منڈوا دیے، تینوں ٹائم میں نے کیے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سفر رہا۔ اور اس طرح سے کر کے ہم پھر واپس جو ہے ہوٹل پہنچے، ہوٹل پہنچ کے احرام اتارا، نہا دھو کے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے عصر کی نماز کے لیے پھر آئے، روٹین اپنا عصر مغرب عشاء اس طرح سے کیا، کیونکہ نیکسٹ ڈے جو ہے صبح ہمیں نکلنا تھا مدینہ کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں رات میں اچھی خاصی دیر تک ہم یہاں بیٹھے، اور اس بیچ سب سے اینڈ میں جب رات میں رکے تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی کال آ گئی اتفاق سے، اور ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ جیسے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں پیچھے سڑکوں پہ گھوم رہا ہوں مسلسل، وہاں مختلف چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جیسے مسجد جن،
وہاں پیچھے ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کا ایک قبیلہ تھا، جنوں کا گروہ تھا، ان سے بیعت لی تھی. یہ مسجد جن ہے، اور ان کو جو ہے اسلام قبول کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ اس جگہ پہ تھا تو مسجد جن کہلاتی ہے. اس کے بعد جو ہے جنت المعلی ہے، جہاں پہ سارے جو ہے بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تدفین ہیں، جن کی وہاں پہ ان کی قبریں ہیں، جس میں سے بہت سارے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے جنت المعلی، جہاں پہ آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رشتہ دار یہاں پہ ہیں. تو یہ بھی ایک اپنی اصلی حالت میں ہے. اندر انہوں نے ویسی سے باؤنڈری پہ لگا دیا ہے انہوں نے یہ گرل وغیرہ. باقی آپ جھانک کے دیکھیں تو سب نظر آتی ہے، اور نارمل سیدھی سادھی قبریں ہیں، کوئی ڈیزائن والی کوئی کچھ نہیں، بالکل سادی، جیسے جنت البقیع وغیرہ میں. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. پیچھے ہوٹلز وغیرہ میں جتنے تھے، پیچھے گلیوں میں اور بہت ساری مسجدیں تھیں، اور مختلف مسجدوں کی مختلف جو ہے سٹوریز تھیں. ظاہر ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا تھا. حضرت عمر کے نام سے ایک تھی مسجد، حضرت عثمان علیہ السلام کے نام سے مسجد تھی. اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی. اور پھر جو ہے ہم یہ کہ کنویں کے پاس آئے. کنواں جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ جو کنواں ہے بڑا زبردست، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، وہ یہ کنواں ہے. اس کو بند کر دیا گیا ہے، اب کھولا ہوا نہیں ہے، بالکل ہر طرف سے بند ہے، لیکن یہ ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں ہے، نیچے اصلی حالت میں. تو یہ چیزیں تھیں. تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا سب کچھ. ساری آپ تصویریں انجوائے کریں، دیکھیں. میری تو یادداشت ابھی تک زبردست چل رہی ہے. ظاہر ہے یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ساری زندگی یاد رہتی ہیں آپ کو، اور یہ سفر ہر دفعہ کرنے کا دل چاہتا ہے. یہ زندگی کے سب سے اچھے سفر ہوتے ہیں جو میں نے کیے. اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ہم دوبارہ سے جو ہے مدینہ کی طرف جانا ہے ہمیں. تو مدینہ جا کے اس در پہ بھی جائیں گے، ظاہر ہے جہاں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں گھر ہے، جہاں چیزیں ہیں، جہاں ان کا سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ خیریت کے لے کے جائے، اور اپنے حبیب کے صدقے جو ہے ہمارے گناہوں کو، ہماری چیزوں کو معاف کرے. اس عمروں کو ہماری طرف جو ہے بہت قبول فرمائے. آمین. اس کنویں کے قریبی جو ہے ایک بہت بڑا سا میدان تھا، جو چاروں طرف انہوں نے گھیرا ہوا تھا باؤنڈری بنا کے. اور کہا جاتا ہے یہ جو ہے جنگ جب ہوئی تھی وہاں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ اس وقت جو ہے یہاں ساری شہداء جو تھے ان کی قبریں ہیں، جو کہ پورا چار دیواری بنا کے کر دیا. یہ کنویں کے پاس ہی تھا. اور کنویں کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ شفا والا پانی ہے، لیکن ابھی انہوں نے فی الحال بند کر دیا ہے. اور یہ آپ کو نظر آئیں گی ساری قبریں بنی ہوئی جو شہداء کی قبریں ہیں. ان سب چیزوں سے فارغ ہو کے پھر ہم واپس مکہ آئے. مکہ میں آ کے اپنا نماز وغیرہ ساری چیزیں پوری کیں. اور اس کے بعد جو ہے رات میں جو ہے ہمارے ایک دوست آ گئے، جو کہ ہمیں تقریباً اسکول کے دوست تھے. تقریباً 22-23 سال بعد ہماری ملاقات ہوئی. ان کا نام ہے فہد. اور یہ فہد بھائی ہم سے ملنے خاص طور پہ، یہ جدہ میں رہتے تھے، جدہ سے مکہ آئے ہیں خاص طور پہ ملنے کے لیے مجھ سے. اور ان سے ساتھ بیٹھے، بہت دیر ہم لوگوں نے بات چیت کی، کھانا وانا ساتھ کھایا. بہت اچھا لگا ان سے مل کے. اللہ پاک ان کو خوش رکھے. اور یہ بس چھوٹا سا یہ سفر ہے زبردست. کل انشاءاللہ ہم نکلیں گے وہاں کے لیے، مدینہ کا سفر اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے قبول فرمائے. ہماری ساری جو ہم نے یہاں پہ کی ہیں عبادات وہ قبول فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی معافی ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں معاف کر دیں. تو یہ سفر ایک یہیں ختم ہوتا ہے، یہ والا مکہ کا. کل سے ہم سٹارٹ کریں گے مدینہ کا انشاءاللہ تعالیٰ. مدینہ ہمیں آپ کو پھر ایک نئی چیزیں دکھائیں گے، وہاں کی زیارتیں کرائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم. کرنا پرت جب یاد آوت موہ کرنا پرت درداو مدینے کا جانا. جب یاد آوت موہ کرنا پرت جب یاد آوت موہ کرنا پرت درداو مدینے کا جانا. القلب شجع والهم شجوع